یوم آخرت سے مراد روز قیامت ہے۔ اس دن پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک ہے، جس کے بغیر کسی بھی بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال ہمیشہ سے ہمارے دماغ میں رہتا ہے، لیکن اس سوال کا صحیح جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم اس واقعے کو یاد کریں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کئی سوال کیے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے شخص سے زیادہ علم نہیں ہے، اور فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ لیکن یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جو سوال محض سوال بن کر رہ جاتے ہیں، ان سوالوں کے جواب کو تلاش کرنے کی جدوجہد میں سائنسدان دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اب غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی ذات کو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نشانیاں بتائی ہیں۔ مثلاً اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور جب قیامت واقعہ ہو جائے گی تب اسے جھوٹ سمجھنے کی گنجائش کسی کے لیے نہ ہوگی۔ کسی کو پست اور کسی کو بلند کرنے والی جب زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر مکمل طور پر غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ اور انہی نشانیوں کی بنیاد پر سائنسدان پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑوں میں تباہ کن مواد موجود ہے۔ یہ تباہ کن مواد بہت ہی تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے، جس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ ٹوٹیں گے تو اس کی آوازوں سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور پھر پہاڑوں کے پھٹ جانے بکھرنے سے زمین اپنا توازن کھو بیٹھے گی اور زمین زلزلے کی صورت اختیار کر لے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنے کہکشاؤں سے گر پڑیں گے۔ سورج کے بے نور ہونے پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تحقیق کے مطابق نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ سورج ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی روشنی پھیلانے کی مدت ایک خاص عرصے تک کے لیے ہے، جو کہ عن قریب پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور سیارے گر کر بھر جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے۔ جبکہ سائنسدان اس بات کا انکشاف کچھ اس طرح کرتا ہے کہ جب زیر آب آتش فشاں پہاڑ اپنے جلتے ہوئے مواد کی سبب پھٹے گا تو اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ سمندر اور دریا کا سارا پانی اچھل کر بہہ جائے گا۔ اور سائنسدانوں کا یہ انکشاف ہے کہ چاند پر ہلچل کے باعث دنیا میں دن کا وجود سرے سے ختم ہو جائے گا اور ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے، اور اس کے بعد تمام سیاروں پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدید ٹھنڈ اپنے ڈیرے جما لے گی۔ اس کے بعد سمندر میں موجود پانی بھی آزاد ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طوفانی سیلاب آئے گا۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2030 میں شاید یہ دنیا ہی ختم ہو جائے اور پوری دنیا طوفانی سیلاب کی وجہ سے تباہ برباد ہو جائے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوزون کی تہہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کے باعث سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ زمین پر پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت انتہائی بڑھ چکا ہے۔ لیکن آج بھی
کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ قیامت کس دن اور کس روز آئے گی، لیکن سائنسدانوں نے وہ چند نشانیاں ثابت کر دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے قرآن مجید میں بیان فرمائی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔